بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سامعین باتنقید اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام اور استاذ الاساتذہ حضرت مولانا قاری عبدالقیوم صاحب دامت برکاتہم العالیہ سابق استاذ تجوید و قرأت دارالعلوم دیوبند یہاں پر تشریف فرما ہیں، ہم سب کے بڑے ہیں۔ حضرت کی اجازت چاہتے ہوئے میں پروگرام کا آغاز کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام محفل حمد و نعت اور قرأت ہے، یعنی اس پروگرام کے اندر آپ حضرات جہاں بہترین عربی نژاد زبان کے ادا شناس نزاکت لب و لہجے کے شناور قرہ حضرات کی تلاوت سے سرفراز ہوں گے، تو وہیں زعفران زار اور مشک بار شعراء کرام بھی کبھی حمد کی شکل میں اور کبھی نعت کی شکل میں اور کبھی معاشرے کے مصلح اشعار کی شکل میں آپ حضرات کے روبرو ہوں گے اور آپ حضرات ان سے مستفیض ہوں گے، محظوظ ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم لوگ پروگرام کی ترتیب اس انداز سے بنانے کی کوشش کریں گے کہ آپ کی طبیعت منجمد نہ ہو، آپ جہاں ایک طرف تلاوت سے محظوظ ہوں تو وہیں اللہ کی حمد آپ کے سامنے بیان کی جائے، وہیں اللہ کے رسول کی نعت اور تعریف آپ کے سامنے بیان کی جائے، اور ضرورت محسوس ہوگی تو درمیان میں ہمارے اکابرین ہمارے بڑے یہاں پر موجود ہیں، انشاءاللہ ان کی چند منٹ کے لیے بنت النصائح بھی آپ کے سامنے ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ ادھر ادھر ہیں برائے کرم وہ یہاں مسجد کے اندر تشریف لے آئیں، اس لیے کہ جس انداز کا یہ پروگرام ہے، جس انداز سے اس کی تیاری ہے، اور خاص طور سے جو اس پروگرام کے کنوینر ہیں اور دیگر حضرات ہیں، ان لوگوں نے تیاریاں کی ہیں، محنت کی ہیں، اس اعتبار سے تعداد کم دکھائی دے رہی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ کنوینر حضرات ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، ایک دو لوگوں کو ذرا بستی کے اندر بھیج دیں تاکہ تھوڑی سی ان کے سامنے اہمیت ہو اور وہ یہاں آئیں ان کو فائدہ ہو۔ اس کا خدا نہ خواستہ کوئی دنیاوی غرض مقصد نہیں ہے، بلکہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی عظمت پیدا ہو جائے، ہم اچھا قرآن پڑھنے والے پیدا ہو جائیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں جتنے عظیم لوگ بیٹھے ہیں، قربان جائیں، اگر آپ لوگ کلام پاک کے عاشق ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھا قرآن سنیں تو اللہ کا فضل ہے کہ آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ بہت بہترین اور شاندار قرآن حضرات جناب قاری حذیفہ صاحب، قاری عبدالقیوم صاحب استاد الاساتذہ ہیں، ان کی شان میں تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور حضرت کے بارے میں تو کچھ کہنا ایسا ہے جیسا کہ سورج کو چراغ دکھانا۔ اسی طرح اشعار کی دنیا میں قدم رکھیں تو قاری شاعر حسینی صاحب، وہ ہندوستان کے اندر نام ہے، اور محفل میں چار چاند لگانے والے شاعر جناب قاری عبدالسلام صاحب، چاہے 50,000 کا مجمع ہو، 1,00,000 کا مجمع ہو، الحمدللہ پورے مجمع کے اوپر حکومت کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، مجلس کو زعفران زار بنانے کے لیے رنگین نوا شعراء کرام موجود ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اور جس کلام پاک کی یہاں تلاوت کی جائے گی اسی کلام پاک کے تعلق سے میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا، اللہ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ علماء یہاں موجود ہیں، علماء اس چیز کو جانتے ہیں کہ یہاں اللہ نے ذالک کا استعمال کیا ہے، کلام پاک کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے ذالک کا استعمال فرمایا اور لوگوں کو بتا دیا کہ یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے بلکہ بہت ہی عظیم الشان کتاب ہے، اور ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کے بارے میں ذرہ برابر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اسی کلام اللہ کی تلاوت ہونی ہے، وہی کلام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا۔ اللہ
तबारक व तआला ने नाजिल किया और जो फरिश्ता लेकर के आया वो तमाम फरिश्तों का सरदार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिनको कलाम पाक में ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन कहा गया, अमीन कहा गया। ये कोई मामूली कलाम नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने दिलों में कलामुल्लाह का इश्क और कलामुल्लाह के तई मोहब्बत पैदा करें, और यही मकसद है इस महफिल का, ताकि कलामुल्लाह की अज़मत, कलामुल्लाह की मोहब्बत, हकीकत हमारे दिलों में जागुज़ी हो जाए। हम अल्लाह की हम्द सुने और अल्लाह की बड़ाई हमारे दिलों के अंदर पैदा हो जाए, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की अहमियत हमारे दिलों के अंदर पैदा हो जाए। हम अल्लाह के रसूल की तारीफी कलिमात सुने, अल्लाह के रसूल के तारीफी अशआर सुने, नाते सुने, तो अल्लाह के रसूल की अज़मत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, अकीदत हमारे दिलों के अंदर पैदा हो जाए। हम कलामुल्लाह के आशिक बन जाएं, अल्लाह के आशिक बन जाएं, अल्लाह के रसूल के